نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی، اسی لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر جہاں پر کوئی ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو تو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں ذکر ہیں، سب سے پہلے تو منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، کیونکہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقہ سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلف نہ کرو اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال ہے۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سورۃ مائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں دسترخوان کا قصہ ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورت مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا۔ گویا ہماری عید اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ سورت کے ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، جیسے کہ خرید و فروخت، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں انسان کی صحت اور جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، فکر اور نظر اور دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے، جیسے مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ البتہ اگر مجبوری کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو تو پھر ان کا کھانا جائز ہے۔
ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی پاک چیزیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ پھر حلال اور حرام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے کہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی اور ان کے فتنے اور فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے، اور ان انصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے کہ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ پھر 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ قوم نہ نکل جائے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے، اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ تو چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن و سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کے بعد ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام کو بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ پہلے گروہ کا ذکر مختصر ہے اور دوسرے گروہ کا ذکر تفصیلی مذکور ہے۔ فرمایا گیا کہ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کو بھی بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق فیصلے نہ کیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اس کے بعد کفار کے ساتھ جب دلی دوستی لگائی جائے تو پھر مرتد ہونے کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔
اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ کفار کی دوستی کے قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی گمراہی تھی کہ انہوں نے اسلام اور قرآن مجید کو جھٹلایا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ 6 پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ تو یہود و نصارہ کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ 6 پارے کے آخری رکوع میں یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ تعالی نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔